بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک نیچرلزم ان ہیڈا گیبلر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ہمارے اس اسٹڈی میٹیریل کے پیج نمبر 26 پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. جو میٹیریل میں نے ہیڈا گیبلر 23/10/2019 کے نام سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے پیج نمبر 26 کے فرسٹ پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. نیچرلزم پہ پہلے بات کروں گا کہ نیچرلزم کیا ہے، پھر ہم اس کو آگے فردر ڈسکس کریں گے. یہاں یہ بات بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جو پچھلے لیکچرز آپ نے سننے کے بعد مجھے آپ کمنٹ کر کے بتاتے رہا کریں. آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے، مجھے بتائیں گے نہیں، تو ڈیفینیٹلی میں یہ فیل کروں گا کہ شاید آپ نہیں پڑھ رہے. مجھے ڈیلی بیس پہ آپ لوگ اپڈیٹ کرتے رہا کریں تاکہ میں بھی مطمئن ہوتا رہوں. تو نیچرلزم پہ بات کرتے ہیں کہ جنرلی یہ ٹرم جو ہے لٹریچر کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے، جس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نیچرلزم دراصل نیچر کو ایکوریٹ امیٹیٹ کرتی ہے. اکثر اس کو ریئلزم کے ساتھ سینونیمس کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ریئلزم کا اس کا دوسرا میننگ ریئلزم بھی لیا جاتا ہے. موسٹ کامنلی اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیچرلزم کو کہ دراصل کہ یہ ایک اسپیسیفک کائنڈ کا ریئلزم ہے جو کہ دراصل زندگی کی ڈیٹیلز کو بغیر سلیکشن کے پروڈیوس کرتا ہے. ایک ایسی کوشش ہے نیچرلزم کہ بغیر کسی سلیکشن کے جو چیز جس طرح نظر آتی ہے، ریئلزم میں تو ہے کہ سلیکشن کی جاتی ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ سب کچھ یعنی جیسا ہے ویسا دکھا دیا جانا، یعنی کہ جیسا جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے ویسا اس کو دکھا دینا. یعنی کہ اس کو یہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں نیچرلزم کو کہ فوٹوگرافک ریئلزم ہے. نیچرلزم کے جیسی چیز نظر آئی ویسی ہی بیان کر دی، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ٹھیک ہے. یہاں جب آپ ریئلزم میں دیکھتے ہیں تو وہاں رائٹر سلیکشن کرتا ہے، اسپیسیفک سلیکشن کرتا ہے، ساری چیزیں نہیں اٹھاتا وہ بھی حقیقت ہی دکھاتا ہے لیکن اسپیسیفک دکھاتا ہے. یہاں جیسے جو کچھ ہے جدھر ہے جیسے پڑا ایسے اٹھا کے سامنے رکھ دیا. فوٹوگراف میں جس طرح ہوتا ہے تصویر بنی ہے کیمرے کے ساتھ کھینچی ہے بن کے سامنے آ گئی. فرینچ لٹریچر کے اندر جو ہے نیچرلزم کی ٹرم 19 سینچری کا ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس کے اندر فالبرٹ، زولا اور گونکٹ برادر جو ہے نا وہ یوز کیا کرتے تھے. انہوں نے زندگی کو سائنٹیفک مینر میں اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینسز کو ریکارڈ کریں، صرف ایکسٹرنل کو، اور ان کو پیشنس سائنٹسٹ کی پیشنس کے ساتھ ریکارڈ کریں. جس طرح سائنٹسٹ جس طرح جو چیز دیکھتا ہے اس طرح بیان کرتا ہے، اس طرح. اور انہوں نے یہ ریویل کیا، انہوں نے زندگی کے سیمی ایسپیکٹس کو جو ہے انہوں نے ریویل کیا جس کو وکٹورین انگلینڈ کے جو رائٹرز تھے وہ اس کو اگنور کر رہے تھے. ہینڈرک ابسن اپنے زمانے کا 19 سینچری کا گریٹ ڈراماٹسٹ تھا اور اس نے ماڈرن ڈے کے نیچرلزم اور ریئلزم کی ایوولوشن میں بہت بڑا کردار ادا کیا. سیٹنگ، ڈیٹیل اسٹیج ڈائریکشن اور کریکٹر ڈسکرپشن، یہ تینوں چیزیں نیچرلسٹک سٹائل کا حصہ ہیں اور یہ تینوں چیزیں ابسن کے ورکس میں ملتی ہیں. خاص طور پہ ہیڈا گیبلر کے اندر یہ ایلیمنٹس موجود ہیں، نیچرلزم موجود ہے. دیکھو سائنٹسٹ جس طرح چیزیں دیکھتا ہے، سائنٹسٹ کی طرح صبر کے ساتھ جو چیز جس طرح نظر آتی ہے، ایکسٹرنل اپیرنسز جو ہے جس طرح نظر آتی ہے، فوٹوگراف ہے نا کہ کیمرے سے تصویر کھینچی اور سامنے لا کے رکھ دی، پینسل کی طرح نہیں. ریئلزم میں پینسل کی پورٹریٹ ہوتی ہے، یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، مرضی سے سلیکشن کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیراگراف جو کہ اسی پیج 26 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے، ابھی اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ہینڈرک ابسن نارویجین ہے اور اس کا پلے بھی ٹرانسلیٹڈ ہے. وہ دراصل نیچرلزم کا فادر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ریئلزم جو ہے وہ نیچرلزم کے بالکل کلوز موومنٹ ہے. اس پلے کے اندر ہم وی ہیو اے پینٹنگ اور ہیرو جو ہے وہ اسٹینڈز اینڈ اے فارسٹ بیہائنڈ ہم اینڈ اے لیونگ روم، چیئرز اینڈ ٹیبلز. کیا ہم ہیرو دیکھتے ہیں اس کے، اب یہ چیزیں ہر چیز کامن ہے،
beginning basically all of this is the beginning of naturalistic movement which comes in the second half of the century. ٹھیک ہے, 19th century کے second half میں جو آگے بڑھتی ہے, second half of the 18th century, یعنی کہ 19th century کا جو سٹارٹ ہے دراصل اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ ساری چیزیں دراصل یعنی کہ نیچرلزم نے دراصل ارلیئر ڈراما سے اپنی جڑیں جو ہے نا وہ نکالی ہیں, وہاں سے آیا ہے, بورجیا ڈراما سے. نیچرلسٹک ڈراما کے اندر کوئی سولیلوکیز نہیں ہے, آڈینس جو ہے ہر چیز انٹرپریٹ کریں گے, ٹرانسلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کلوز موومنٹ ہے, بیسیکلی ریئلزم جو ہے نا وہ نیچرلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگلے پیراگراف پہ بات کرتے ہیں ہمیں کہ ہینری گبسن کا ڈراما کے اندر جو انفلوئنس ہے وہی دراصل نیچرلزم کی مین فاؤنڈرز کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا. یعنی کہ اسی کی صورت میں جو ڈراما کے اوپر اس کا اثر ہے, چونکہ وہ نیچرلزم کا بانی تھا, بانی رائٹرز میں سے تھا, اس نے نیچرلزم کو استعمال کیا, فالو کیا, تو وہی چیز ڈراما کے اندر نظر آتی ہے. وہ ڈراما کے مکمل کانسیپٹس کو تبدیل کرتا ہے. ڈراما اس سے پہلے اسکیپسٹ تھا, تو اب جو ہے وہ سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمس کو ایکسپریس کرتا ہے. ایبسن کی انٹرسٹ جو سوشل ڈراماز میں ہے وہ دراصل فیمنسٹ موومنٹ کی رینفورسمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے زیادہ. یعنی کہ سوشل پرابلمز جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے, فیمنن سے ریلیٹڈ ہے, ان کو وہ ایکسپریس کرتا ہے. کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پارٹیز یا سوشل کیمپینز پہ بلیو نہیں کرتا تھا. اس کا مین فوکس بیسیکلی انڈیویجول اور ریئل لائف کردار کو پریزنٹ کرنا تھا اور ان کی سائیکولوجیکل ڈیپتھ کو ایکسپریس کرنا تھا. اس کا مین فوکس سوشل انوائرمنٹ نہیں تھی بلکہ انڈیویجول تھا اور انڈیویجول کی سوشل لائف کے ساتھ انٹریکشن تھی. اس کا ہیومن بینگز کے اوپر ایک فیتھ تھا نیچرلسٹ کی طرح, اور وہ دراصل انوائرمنٹ کے انفلوئنس میں انٹرسٹڈ تھا, انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی کے انفلوئنس میں انٹرسٹڈ تھا کہ کیسے یہ دونوں یعنی کہ انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی دونوں انڈیویجول کے کردار کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تھرڈ پیراگراف چل رہا ہے پیج 26 پہ کہ ابسن نے سائیکولوجیکل موٹیویشن کو اسٹڈی کیا اور اس نے انٹرنل کانفلکٹ کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ سوسائٹی جو ہے نا کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے. اس نے وہ کانفلکٹ بٹوین سوسائٹی اور اس کی انکلائنیشنز کے درمیان جو کانفلکٹ ہے, جو ٹکراؤ ہے, اس کو بھی اس نے اسٹڈی کیا, اس کو بھی اس نے دیکھا. ابھی ہم اپنے اس پلے کی طرف چلیں گے کہ یہاں کیا چیز ہے. میں نے جسٹ آپ کو ایک ڈسکرپشن دی نیچرلسٹ کی کہ نیچرلسٹ یہ ہوتا ہے کہ فوٹوگرافک ریپرزنٹیشن, زندگی کو فوٹوگرافر کی طرح آپ نے دکھا دیا. آج کل کے فوٹوگرافر کی طرح نہیں کہ وہ بالکل وہ اپنی مرضی سے میک اپ کر دیتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے, ابھی تو خیر کیمرہ پتہ نہیں کیا کیا کمال کر دے. ہم کہتے ہیں یہ کیمرے کا سارا کمال ہے. اس وقت کا جو کیمرہ تھا اس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیمرہ اسی طرح تصویر کھینچتا تھا جس طرح کی ہوتی تھی. تو پیج 26 کا یہ لاسٹ پیراگراف ہے جو کہ کافی لینتھی ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ نیچرلسٹک سیٹنگ اور اسٹیج ڈائریکشن. تو پہلا ایلیمنٹ جو نیچرلزم کا آپ دیکھتے ہیں وہ ہے بیسیکلی سیٹنگ کا. آپ اس پلے کی سیٹنگ کو دیکھیں تو ٹیپیکل مڈل کلاس لیونگ روم ہے. اسی سیٹنگ کے اندر یہاں پہ مختلف اسٹیج پراپس, امیجز اور میٹافرز ہیں جن کا سمبولک یوز کیا گیا ہے. یہ اسٹیج پراپس وہ آئٹمز ہیں جو کہ دراصل ڈیکوریشن کا حصہ ہیں اور ان کی بھی سمبولک امپورٹنس موجود ہے. یہ امپلائڈ میننگ کو کونوٹیٹ کرتے ہیں, ان کے اندر امپلائڈ میننگ بھی موجود ہیں جو کہ دراصل تھیمز اور کریکٹرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اسٹیج پراپس کو نیچرلسٹک ڈراما کا
ایلیمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو کہ دراصل یعنی کہ اسٹیج پراپس ہی دراصل ڈرامیٹک آئیڈیاز کو سرو کرنے کے لیے امپلائی کیے جاتے ہیں. ایک اسٹیج پراپ ہے پسٹلز جو کہ ہیڈا کے فادر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہیڈا جو ہے وہ شوٹنگ کی پریکٹس کو پسند کرتی ہے کیونکہ وہی چیز یعنی شوٹنگ پریکٹس دراصل اس کی سوشل اپ برنگنگ کا حصہ ہے. اس کو جس باپ نے اس کو پروان چڑھایا وہ خود ملٹری مین تھا. اس نے ہیڈا کو پسٹلز کا استعمال اور گھڑ سواری سکھائی تھی. لہذا یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کے باپ نے میسکولین کوالٹیز ڈال دی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر بغاوت کا عنصر بھی پیدا ہو گیا کہ اب وہ جو ایکسیپٹڈ ٹریڈیشنل رول تھا عورت کا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی بلکہ اس سے بغاوت کرنے کے لیے آمادہ تھی. یہ تو پہلی چیز ہے. اس کے بعد جب آپ پسٹلز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہے ڈسٹرکشن کا. ہیڈا کی نیچر سیڈسٹک ہے اور پسٹلز کے ساتھ اس کا جو کھیلنا ہے دراصل یہ چیز شو کرتا ہے کہ وہ مردوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہے. یہ چیز یہ بھی ساتھ دکھاتی ہے یعنی کہ یہ سمبلز جو ہے نا دراصل اس کی سیکشوالٹی کو ڈینائی کرتے ہیں. آڈینس تو ان پسٹلز کو دراصل سوسائڈ کے سمبل کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہیڈا یہی پسٹل لو کو دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں. یہ چیز یہ بات دکھاتی ہے پسٹلز کی صورت میں کہ پسٹلز کا تعلق ڈسٹرکشن کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ پسٹلز جو ہے وہ وائلنس کو بھی سمبولائز کرتے ہیں کہ ہیڈا انہی کو جو ہے نا ان دا اینڈ انہی کو استعمال کر کے یہ انکلوجر نہیں ہے بائی یوزنگ دیم ان دا اینڈ اینڈ پہ وہ ان کو استعمال کر کے وہ وائلنس ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وائلنس ہے نا تباہی ہے. اس نے اپنے آپ کو بھی اس سے انہی پسٹل سے ختم کیا اس نے. دوسرا سٹیج پراپ ہے اس کے باپ کی پورٹریٹ. ٹھیک ہے, پہلا سٹیج پراپ ہم نے پسٹل کی بات کی, دوسرا سٹیج پراپ ہے اس کے باپ کی پورٹریٹ. اس کے باپ کی پورٹریٹ جو ہے دراصل اس کے میسکولن اور ہارش کوالٹیز کا سمبل ہے. یہ پکچر ریڈر کو دراصل ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہیڈا کے کردار کے اوپر جنرل گیبلر کا بڑا زبردست انفلوئنس ہے. ہیڈا اکثر اس تصویر کو دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. جنرل گیبلر ایک ملٹری مین تھا اور ہیڈا کی اپ برنگنگ بھی اس کے پروفیشن کی وجہ سے اثر انداز ہوئی, یعنی کہ جیسا وہ باپ تھا ویسی وہ بیٹی. اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو سٹیج پراپ ہے وہ ہے پیانو. وہ بھی اپر کلاس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ ایک لگژری کا آئٹم ہے اور کوئی بھی عام آدمی اس کو خریدنا افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ چیز یہی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہیڈا جو ہے ایک ایرسٹوکریٹک کلاس کی عورت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے فرنیچر کو سوٹ کرنے والا ایک دوسرا پیانو خریدے, یعنی کہ ایسا خریدے جو اس کے فرنیچر کو بھی سوٹ کرے. یہ چیز ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس کی سپینڈنگ ہیبٹس کیسی ہیں, یعنی کہ وہ سپینڈ تھرفٹ ہے, فضول خرچ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریفرنس ہے اس پلے کے اندر, وہ ہے گلاس ڈور کی طرف, کہ ہر وقت وہ اس کی طرف دیکھتی ہے, اس سے باہر دیکھتی ہے, لکس آؤٹ آف اٹ. وہ ڈائریکٹو ٹرانسپیرنٹ گلاس ڈور کی طرف دیکھتی ہے, نہیں اس میں سے دیکھتی ہے. اور یہ چیز ہمیں دراصل اس کے کردار کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے کہ ہیڈا آلویز اسٹینڈز بسائڈ دیٹ ڈور. یہ چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میریٹل لائف کے چین سے آزاد کرنا چاہتی ہے, کہ جس چین کے اندر میریٹل لائف اور سوشل رولز کے چین کے اندر وہ پھنسی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آزادی کی آہیں بھرتی ہے, آزادی کی ڈیزائر کرتی ہے, اور وہ اس انٹریپمنٹ میں ٹیسمین ہاؤس کے پنجرے سے وہ نکلنا چاہتی ہے. یہی گلاس ڈور جو ہے دراصل اس کو یہ انڈیکیشن بھی دیتا ہے کہ مطلب
یہی ایک سورس ہے اس کے لیے کہ وہ دیکھے باہر کی دنیا کیسی ہے، آؤٹر ورلڈ کو دیکھے. وہ ایڈونچرس نہیں ہے، وہ زندگی کو دیکھتی ہے اور وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی، کوئی سٹیپ نہیں لیتی اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی اس زندگی پہ خوش نہیں ہے، لہذا وہ باہر دیکھتی ہے، گلاس ڈور سے باہر دیکھتی ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اسٹیج پراپ ہے، وہ ہے فگریٹو امیج آف آٹم اینڈ فالنگ لیوز. یہ چیزیں دراصل ہیڈا کے انر فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں. ایک ڈیتھ وش کی طرح ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس حد تک ڈپریس ہے کہ وہ موت کی خواہش کا اظہار کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ ہے مینوسکرپٹ، جو کہ اس کی بھی سمبولک سگنیفیکینس ہے. وہ دراصل جو پروڈکٹ ہے ریلیشن شپ اور کوآپریشن کا پروڈکٹ ہے، اور اسی کی بیس پہ یعنی اس مینوسکرپٹ کی بیس پہ لو برک اور مس ایلویسٹیڈ کی تھی ایلویسٹیڈ کی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا مینس کہ مس ایلویسٹیڈ جو ہے وہ مطلب ہے اس نے ایک ایکسٹرنل ایفرٹ کی کہ وہ لو برک کو اس کے اس مینوسکرپٹ لکھنے میں سپورٹ کرے. اس نے پوری کوشش کی تھی ایلویسٹیڈ نے، لہذا وہ اس مینوسکرپٹ کو اپنا بیبی کنسیڈر کرتی ہے، اپنا بچہ. اس کے مقابلے میں ہیڈا جو ہے وہ مس ایلویسٹیڈ سے حسد کرتی ہے، لہذا وہ اس پروڈکٹ کو تباہ کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے پلان کرتی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کی صورت میں جو پروڈکٹ سامنے آئی، جو پروڈکٹ ڈیولپ ہوئی، اس کو تباہ کر دیا جائے. لہذا وہ اس مینوسکرپٹ کو جلا دیتی ہے. مینوسکرپٹ کے بعد اگلا جو اسٹیج پراپ ہے وہ ہے اسٹاف. کہ اسٹاف بھی دراصل آپ دیکھیں اگر تو وہ بھی اس کو آگ کو، خطرے کو، ان چیزوں کو، ڈسٹرکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ڈینجر کی باتیں کر رہا ہے. اسٹاف جو ہے اس ڈسٹرکشن اور ڈینجر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آگ اور گرمی ہے، حدت ہے اس کے اندر، جو کہ دراصل تباہی کی وجہ ہے، تباہی کا ایک سورس ہے. اس آگ کے ساتھ جب آپ ریلیٹ کریں گے ہیڈا کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ہیڈا کے اندر ڈسٹرکٹیو موٹیو ہے. اس کے موٹیوز، اس کی ڈیسائر جو وہ تباہ کن ہے، وہ مینوسکرپٹ کو جلانے لگی ہے تاکہ وہ تھیا اور لو برک کی جو ریلیشن شپ کا جو فروٹ ہے اس کو ختم کر دیں. یہ چیز دراصل یعنی کہ یہ آگ کے ذریعے یا اس ایکشن کے ذریعے آپ کو ہیڈا کے کردار کے اندر موجود جیلسی اور میلس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ شی از موٹیویٹڈ بائی ہر جیلسی ٹو برن دا مینوسکرپٹ. thus both fire and Hedda have destructive effects. ٹھیک ہے، دونوں کے اندر ہے، یہ ہیز نہیں ہے. سیکنڈ 27 پیج پہ ہیز کو ہیو کر دیں. ان دونوں کے اندر ڈسٹرکٹیو افیکٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پیج 27 پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے کہ نیچرلسٹک ڈویژن آف ایکٹس. نیچرلسٹک ڈویژن آف ایکٹس کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہینڈرک ابسن نے 5 ایکٹس کی جو کلاسیکل ڈویژن ہے اس کو فالو نہیں کیا. نیچرلزم کے مطابق یہ چیز آرٹیفیشل لگتی ہے کیونکہ زندگی میں چیزیں نیچرلی ہیپن ہوتی ہیں. کمپلیکیشن اٹ سیلف امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ایکٹ جہاں پہ ایکسپوزیشن ہے وہیں پہ وہ ساتھ ساتھ کمپلیکیشن بھی ہے. آڈینس جو ہے ان کو ویری بگننگ سے فائنینشیل اور سوشل کانفلکٹس اور پرابلمس کے بارے میں ہنٹس ملتے ہیں. 2 مختلف لائف سٹائلز ہیں. ٹھیک ہے، وارم، انٹیمیٹ اور افورڈیبل ریلیشن شپ برٹا اور مس ٹیسمین کے درمیان، جیسے کہ وہ دونوں آپس میں دوست ہیں، برٹا اور مس ٹیسمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ان کے درمیان برٹا اور مس ٹیسمین کے درمیان سرونٹ مسٹریس ریلیشن شپ نہیں ہے. کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں.
سو وہ لوگ جو کہ بورجے کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے پرابلمز اپنے سرونٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کے اندر پرائیڈ اور فارمیلٹی نہیں ہے. ارسٹوکریٹس جو ہے نا اس کے مقابلے میں وہ اپنے سرونٹس کے ساتھ یا ان کے سامنے اپنے پرابلمز کو ڈسکس نہیں کرتے. سو بیریئرز ہیں سوشل کلاسز کے درمیان. ایکٹس کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا، ایکٹس کے ڈویئرنگ میں نے بتایا ایکسپوز ہوتے ہیں، تو یہیں پہ ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ لائف سٹائلز آپ کو ملیں گے کہ ایک طرف ارسٹوکریٹک کلاس ہے، ایک طرف بورجے کلاس ہے. تو بورجے کلاس کے لوگ اپنے سرونٹس کے ساتھ اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ان کو اس میں ان کے اندر پرائیڈ اور فارمیلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ارسٹوکریسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ اپنے پرابلمز کو اپنے سرونٹس کے سامنے بیان نہیں کرتے. ہینڈرک ابسن کے پلیس کے اندر اگلی ہیڈنگ کو دیکھتا ہوں، سائیکولوجیکل ریئلزم موجود ہے. کوئی مورل لیسن نہیں ہے یہاں پہ. اس کے پلیس جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہے اور سائیکولوجیکل ریئلزم کے تھرو ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہی چیز سائیکولوجیکل ریئلزم اس کے ڈائلاگ اور لینگویج کے استعمال کو افیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد کے جو پلیز ہیں مینس ہیڈا گیبلر اور باقی، وہ دراصل اس کے ڈرامیٹک شارٹ ہینڈ کا ایک نمونہ ہے. لینگویج ڈسیپٹیولی سمپل ہے. یہ اٹ ہائڈز مور دین اٹ شوز. یہ چھپاتی زیادہ ہے، دکھاتی کم ہے. ابسن نہ تو پلے کے اوپر کمنٹ کرتا ہے نہ کرداروں کے اوپر کمنٹ کرتا ہے. اس کا صرف ایک ہی کمنٹ ہے کہ یہ پلے نہ تو کوئی تھیسس ہے اور نہ ہی ہے کوئی سوشل پروپیگنڈے کا حصہ ہے، نہ ہی وہ that this play is not a thesis, a part of basically کہتے ہیں سوشل پروپیگنڈے کا حصہ ہے یا سائیکالوجی آف کریمنل کا حصہ ہے. یہ کوئی سالوکی نہیں ہے اور آڈینس کو ہمیشہ اسپیکولیشنز کے اندر وہ رکھتا ہے. آڈینس کو بیسیکلی کریکٹر کی کوالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے کردار انٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کے فیشیل ایکسپریشنز ہیں یا ان کے جیسچرز ہیں، اس کے ذریعے آڈینس کو اپنے کرداروں کو سمجھنا پڑتا ہے. آڈینس جو ہے وہ کرداروں کی سائیکالوجی کو انالائز کرنے کے لیے کلوز حاصل کرتے ہیں. وہ کلوز ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے وہ کرداروں کی سائیکالوجی کو انالائز کریں. سو دا کریکٹر ٹورڈز دا اینڈ انالائزز اٹ سیلف. خود بخود اینڈ پہ جا کے خود انالائز ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ریڈر شوڈ ناٹ ٹیک ایوری تھنگ ایز فیس ویلیو. سائیکولوجیکل ریئلزم میں نے بتایا نا کہ سائیکولوجی کے اندر کی جو دنیا ہے، جو جس طرح بس رہی ہے، اس کے اندر کیا حالات ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر کی دنیا ایک کرمنل کی سائیکالوجی، ایک سوشل پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، فیمنزم کی صورت میں سوشل پروپیگنڈا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا حالات گزر رہے ہیں. تو وہ اس طرح چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے نیچرلسٹک کریکٹرز کے اوپر، جس پہ بات کروں گا ابھی کہ ابسن کے جو کردار ہیں وہ بہت ریئل ہیں اور وہ کریکٹر کی ڈیپتھ پہ فوکس کرتا ہے. وہ کرداروں کی وہ کریکٹرائزیشن اور کرداروں کی موٹیویٹی پہ فوکس کرتا ہے. اس کا کنسرن اس چیز پہ ہے کہ کیسے کردار اپنے ایکشن سے ریویل ہوتے ہیں اور کیسے وہ اپنے ارد گرد کی آبجیکٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلزم بیسیکلی ریئلزم کی ایکسٹریم فارم ہے. کرداروں کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. کرداروں کو کچھ چیزیں چھپانی پڑتی ہیں. ہائڈ سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. کردار کو سمجھنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ڈرامیٹک شارٹ ہینڈ ہے یہ کہ ایک ڈائلاگ ہے، اس کے اندر مسنگ ورڈز اور سینٹنسز ہیں. ریئلسٹک سپیچ ہے، ریڈر نے خود مسنگ پارٹس کو گیس کرنا ہوتا ہے. یعنی جیسا آتا ہے نا، جیسے بولتے ہیں لوگ، جیسے سوسائٹی میں، اسی طرح وہ دکھا رہا ہے. سو یہ چیز یعنی کہ یہ بیسیکلی ہیڈا کا کردار پورٹری کرنا ہی دراصل اس کا آبجیکٹو تھا اور یہی نیچرلزم کا پارٹ ہے کہ یہ پلے دراصل آبجیکٹو پورٹریٹ دکھاتا ہے ہیڈا کی. ابسن اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک ججمنٹ نہیں دیتا.
ہیڈا کا کردار کمپلیکس ہے اور دیر از مور ڈیمانڈ آن دا پارٹ آف دا آڈینس ٹو جج ہر، کہ آڈینس کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے اس کو جج کرنے کے لیے، اس کی موٹیویشنز کو سمجھنے کے لیے، ہیڈا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ آڈینس کے لیے ضروری ہے وہ ہے کردار کو اسٹڈی کرنا، اس کی سائیکالوجی کو، اس کی موٹیویشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا. So she seems to have many social problems regarding their identity and her role as a woman. اس کے اندر بہت سے پرابلمس ملتے ہیں آپ کو. ٹیسمن سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج 27 پہ کہ ٹیسمن ایک انٹلیکچوئل اور اکیڈیمک آدمی ہے اور وہ ہمارے سامنے جب سٹیج پہ آتا ہے تو جب آتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک سوٹ کیس ہوتا ہے جس میں کتابیں ہوتی ہیں. کیئرلی ڈریسڈ ہے، اپنی اپیرنس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اس کا یہ کنسرن نہیں ہے. اس کا میجر کنسرن کیا ہے؟ اسٹڈیئنگ، ریڈنگ اینڈ کلیکٹنگ بکس. اور کہتا ہے کہ یہی چیز دس از دا اونلی تھنگ ہی از ایکسائٹیڈ اباؤٹ، یعنی کہ اس کو اسی چیز کی زیادہ فکر ہے اس کو کہ وہ پڑھے، کتابیں اکٹھی کرے، اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے. وہ بک وارم ہے، کتابی کیڑا ہے. ایون کہ ہنی مون کے دوران بھی جو ہے وہ کتابیں اکٹھی کرتا تھا اور پڑھتا تھا. اور یہ کوالٹی جہاں اس کی پازیٹیو سائڈ ہے وہیں پہ اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے کہ وہ ایک بورنگ اور اسٹفی آدمی ہے. 33 ایئر اولڈ ہے اور چیئر فور راؤنڈ فیس ہے، اسپیکٹیکلز پہنتا ہے، ہیئرز بھی ہیں، فیئر ہیئرز ہیں اور بیئرڈ بھی ہے. لٹریچر کے اندر فیئر ہیڈ پرسن جو ہے، مرد یا عورت ہو، وہ سیکشولی یا فزیکلی اٹریکٹیو نہیں ہوتا، نہ ہی وہ پیشنیٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ سٹاؤٹ ہے اور وہ اسٹیریوٹائپ یا not the stereotype of a supportive person، کیونکہ سپورٹیو پرسن نہیں ہے. لائبریریز وزٹ کرتا رہتا ہے، کتابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہنی مون کے دوران بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افیکشنیٹ نہیں ہے. یعنی کہ کرداروں کو بھی اس نے جیسے وہ اس کو نظر آتے ہیں اسی طرح وہ بیان کر رہے ہیں. آخری ایلیمنٹ پیج 27 پہ نیچرلزم کا وہ ہے نیچرلسٹک کانفلکٹ. کہ ابسن ہمیں انڈیویجول انکلائنیشنز اور سوشل آبلیگیشنز کے درمیان کانفلکٹ بھی دکھاتا ہے جو کہ نیچرلزم آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. ابسن یہ بات ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ سوشل کنفارمیٹی امپوزز سیلف لائف سٹائل اینڈ کنفائنمنٹ آن پیپل. کہ سوشل کنفارمیٹی ایک خاص لائف سٹائل، خاص لوگوں کے ساتھ اور خاص کلاس کے اوپر وہ امپوز کرتی ہے، اس کے اوپر نافذ کرتی ہے. ابسن یہ بات بتاتا ہے دراصل، یعنی کہ یہ بات دکھانا چاہتا ہے کہ انڈیویجولز کو سوسائٹی نے دبا کے رکھا ہوا ہے کہ تم نے یہی جو ہے نا اسی طرح کی زندگی گزارنی، اسی طرح رہنا ہے. کیپ دا سوشل اپیئرنس آف پریسٹیج. اور اسی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا مینس کہ وہ اس دبانے سے، اس اپریشن کے خلاف وہ اٹھتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے. ہیڈا نے ٹیسمین کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ وہ ایک ریسپیکٹیبل آدمی تھا. شی از ٹاکنگ اباؤٹ دا سوشل رول امپوزڈ اپان ہر، اور وہ ساتھ وہ اپنے رول، سوشل رول کی طرف بھی دیکھ رہی ہے. یعنی کہ سوسائٹی نے کچھ رولز مرد اور عورت کے اوپر امپوز کر دی ہیں اور انہی رولز کو اس نے ادا کرنا ہے. تو ابسن ان چیزوں کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ان کے خلاف وہ بغاوت کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان رولز کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوسائٹی کے نارمز کو اس طرح فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک، نیچرلزم ان ہیڈا گیبلر. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کائنڈلی مجھے واٹس ایپ میں میسج کر کے بتائیے تاکہ ہم اس کو پھر ایکسپلین کر سکیں.